مشہور تاریخ دان کرنل مارک ویکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کوڈ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازو میں ایک بیلٹ بھی لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل اسٹوارٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کی سرنگا پٹم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمس میل اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں قریب 3,000 انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ویلکس کے حوالے سے لکھا ہے، ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کمپین ان میسور میں لکھتے ہیں، حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہتھ بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈنلپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب رہے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بندھانے خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ڈنلپ کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیو ہارڈ نے لے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار پر ہونے والی سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کے لیے چلے گئے۔
کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کے نجومی نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چنا پٹنا کے ایک پجاری کو انہوں نے ایک ہاتھی، تل کی ایک بوری اور 200 روپے دیے۔ دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی ایک پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا ایک برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر پیٹرسن اپنی کتاب A View of the Origin and Conduct of the War with ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ پیٹرسن آگے لکھتے ہیں، اس جنگ میں ٹیپو سے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کی بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں پیٹرسن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اس تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گئے جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں پر ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیئرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویزات کے مطابق جرنل آف دا وار وتھ ٹیپو میں لکھا ہے، ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5000 روپے بانٹے گئے۔ بیٹسن نے لکھا ہے کہ رات ہوتے ہی ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2
انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں سے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگ سکے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویلیزلی کو پیش کی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلن نے اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیئرڈ کو تحفے میں دے دی اور سلطان کے تخت میں جڑے شیر کے سر کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان اور مراری راؤ کی ایک تلواریں لارڈ کارنوالس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئی۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹر بیئر نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔